إن الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونؤمن به ونتوكل عليه ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا من يهده الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له ونشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له ونشهد أن محمدا عبده ورسوله أما بعد فإن خير الحديث كتاب الله وخير الهدي هدي محمد صلى الله عليه وسلم وشر الأمور محدثاتها وكل محدثة بدعة وكل بدعة ضلالة وكل ضلالة في النار. اللهم صل على محمد وعلى آل محمد كما صليت على إبراهيم وعلى آل إبراهيم إنك حميد مجيد. اللهم بارك على محمد وعلى آل محمد كما باركت على إبراهيم وعلى آل إبراهيم إنك حميد مجيد. قال الله تبارك وتعالى في القرآن المجيد والفرقان الحميد: أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. يا أيها الذين آمنوا كتب عليكم الصيام كما كتب على الذين من قبلكم لعلكم تتقون. صدق اللہ العظیم. ہر قسم کی حمد و ثنا اللہ سبحانہ و تعالی کی ذات واسطے. درود و سلام آقا کائنات جناب محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وبارک وسلم کی ذات واسطے. محترم ساتھیوں اور میری معززات مکرمات پردہ نشین ماؤں اور بہنوں، اللہ ذوالجلال والاکرام کا بے پناہ احسان ہے کہ اس رب ذوالجلال نے ساری زندگی کے اندر اس رمضان المبارک کو فرض کیا ہے. اللہ پاک کا شکر ادا اس بات سے کرنا چاہیے کہ انسان کی موت کا پتہ کوئی نہیں، کیونکہ اللہ ذوالجلال والاکرام نے قرآن مجید کے اندر رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے احادیث مبارکہ کے اندر اس بات کی وضاحت کرتی ہے کہ نبی پاک علیہ السلام نے فرمایا کہ اللہ پاک نے دنیا جہان کے کسی نبی کو آخری وقت نہیں دسے. کسی وقت بھی آخری وقت آ سکتا ہے. ایک اور بندہ کہ جنہ رمضان المبارک کو علاوہ کسی دن کے اندر فوت ہو گئے. ایک اور بندہ کہ جنہ رمضان المبارک اپنی زندگی کے اندر گزار کے پھر فوت ہو گئے. انہاں دونوں بندیاں کا زمین آسمان کا فرق ہے. رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے ایک صحابی رات کو سنتے رہے تھے، خواب دیکھا ایک صحابی جب فوت ہوئے سن ایک سال پہلا، ایک دوسرے صحابی کے جب رمضان المبارک کے وقت فوت ہوئے سن. ویدے کینے کہ جب رمضان کے اندر فوت ہوئے تھے وہ جنت کے اندر پہلے چلے گئے نے، کہ جب رمضان کو پہلا فوت ہوئے سن وہ ہمارے جنت کے اندر نہیں گئے. صبح عید رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کو ساری اپنی خواب سنائی. فرمایا اللہ کے رسول ایک بندہ اور رمضان تو پہلا ایک سال فوت ہو گیا، ایک دوسرا بندہ کے بڑا بندے کو ایک سال بعد فوت ہوا ہے. یعنی کہ انہوں نے اپنی زندگی کے اندر ایک رمضان
اللہ علیہ وسلم نے فرمایا اللہ پاک نے رمضان المبارک کی اتنی فضیلت رکھی ہے کہ جڑا بندہ رمضان المبارک کو اپنی زندگی کے اندر پا لیتا ہے اس بندے کی قسمت نے کیا کہے کہ جڑا رمضان کو پا لے تو اپنے آپ کو اپنے رب کے نیڑے کر لے. تو ایسے بندے کی بدقسمتی یہ کی کہنے کہ اپنی زندگی کے اندر رمضان کو پائے کہ اللہ پاک کے نیڑے نہ ہو سکے. کیونکہ رمضان المبارک ہے اللہ جلال والاکرام کا مہمان ہے. اللہ پاک نے ایک سالے کو مہمان بنا کے بھیجا ہے. تو ابھی ضیافت کا پتہ چلے گا, تو ابھی مہمان نوازی کا پتہ چلے گا, تو ابھی میزبانی کا پتہ چلے گا. جنہیں تسی اس مہمان کی اس طرح خاطر توازو کرو جس طرح رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم جو انہوں نے اصحاب کرام نے کر کے بتایا. یہ موقع اللہ پاک نے سانو دے چھڑے. ہن اس موقع کو فائدہ اسی آپ اٹھانا ہے جنہ بھی اٹھا لے. اللہ پاک نے سانو یہ موقع دے چھڑے. جڑا بندہ رمضان المبارک کے اندر ایک نیکی کرتا ہے, رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا اونی ایک نیکی کو اللہ پاک 700 گناہ تک بڑھاتا ہے. جڑا ایک نیکی کرتا ہے. اس کے علاوہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا 8 دنوں کے اندر اگر کوئی بندہ مسجد کے اندر کھڑا ہو کے کبھی نماز پڑھ لے کہ وہ ایک نماز کا ثواب ہے. اگر جماعت کے ساتھ رل کے نماز پڑھتا ہے تو سمایا کا ثواب ہے کہ اگر وہی نماز اور رمضان المبارک کے اندر جماعت کے نام پڑھے گا اور اس سمایا کی بجائے 700 گنا کا ثواب ملے گا. کیوں ملے گا؟ کیونکہ یہ رمضان المبارک کی فضیلت ہے, رمضان المبارک کی برکت ہے. رمضان المبارک کے اندر اللہ ذل جلال والاکرام اپنی بے پناہ رحمت نازل کرتا ہے. اللہ پاک بے پناہ بخشش دیتا ہے. اللہ پاک بے پناہ لوگوں کو جہنم کو آزاد کرتا ہے. ایک نقطہ سارے معاشرے کے اندر ایک گل مشہور ہے کہ رمضان کا مہینہ آتا ہے. رمضان کے 3 عشرے اسی کہتے ہیں پہلا عشرہ اللہ پاک کی رحمت کا, دوسرا عشرہ اللہ پاک کی بخشش کا, تیسرا عشرہ اللہ پاک لوگوں کو جہنم کو آزاد کرتا ہے. اس طرح ہی حالانکہ مفسرین کرام نے اس طرح کی کسی حدیث کو حدیث کی کتاب کے اندر نہیں ملی. نہ لکھنے کی وجہ کی ہے فرمایا اللہ پاک مالک الملک ہے, اللہ کل شیء قدیر ہے, فعال لما یرید ہے, اور جنہیں چاہے جنہیں کو چاہے اپنے رحمت کر سکتا ہے, جن کو چاہے بخش سکتا ہے, جن کو چاہے جہنم کو آزاد کر سکتا ہے, کہ جنہوں چاہے وہ کر سکتا ہے. اس واسطے ایک کہنا کہ رمضان کے پہلا 10 دن اللہ پاک صرف اپنی رحمت ہی کرتا ہے, یہ انتہائی غلط جملہ ہے. فرمایا تسی اللہ پاک کو ان کی رحمت کے نام تھوڑا نہ کرو, اللہ پاک کی رحمت کو تھوڑا نہ کرو, بلکہ جنہ اللہ سے جواب والاکرام آپ کرتے ہیں ان کی رحمت بڑی. تسی 10 دن کی قید لگا کے اللہ سے جواب والاکرام کی رحمت کو قید کر دیتے. سانو اس طرح نہیں کرنا چاہیے. تسی ہر روز اللہ پاک کو اپنی رحمت کا سوال کرو, تسی ہر روز اللہ پاک کو معافی مانگو, اپنے گناہوں کی بخشش کرواؤ, تسی ہر روز اللہ پاک کو معافی مانگو. اللہ سونے سے مجھے جہنم کو آزاد کر دے. انہاں 10 دنوں کو بن گئے تے اللہ پاک کی تقسیم کو وکھرے نہ کرو. اس واسطے پورا مہینہ اللہ پاک کی رحمت کا مہینہ ہے, پورا مہینہ اللہ پاک کو معافی مانگنے کا مہینہ ہے, پورا مہینہ جہنم کو آزاد ہونے کا مہینہ ہے. ہاں یہ آگے ہن ایک ذریعے تسی اللہ جل جلالہ والاکرام کے کتنا نزدیک ہوتے ہو, کتنا تسی نمازاں پڑھتے ہو, کتنے تسی روزے رکھتے ہو, کتنا تسی قرآن مجید کے نال محبت کرتے ہو, کتنا تسی آل مسجد کے اندر تہجد گزار کرتے ہو, یہ تواڈے لے جتنا تسی یہ تو فائدہ اٹھا لو گے یہ تواڈے واسطے. رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم حدیث قدسی بیان کرتے ہیں فرمایا کہ اللہ جل جلالہ والاکرام نے میری زبان کو ایک گل چلا دی ہے کہ بندہ میرا
بندہ روزہ رکھتا ہے، فرمایا سارے عمل انسان اپنے آپ کو بچانے واسطے کرتا ہے، صرف ایک عمل انسان اپنے اللہ واسطے کرتا ہے کہ وہ روزہ ہے، اور صرف روزہ ہے۔ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، اللہ جلال اکرام نے فرمایا کہ روزہ میرے واسطے ہے، تیرے دی جزا بھی میں آپ دے رہا ہوں، روزہ میرے واسطے ہے، تیرے دی جزا بھی میں آپ دے رہا ہوں۔ اس کے بعد رمضان کا مہینہ ہے، رمضان کا کبھی کسی اہل علم کو پوچھ کے دیکھا جائے رمضان کا معنی کی، اہل لغت نے رمضان کا معنی پتا کی کیتا ہے؟ رمضان لفظ علامہ صاحب کو نکلے کہ جن کا معنی ہے ساڑنا، کسی شے کو ساڑ کے رکھ دینا، یہ رمضان کا معنی ہے۔ اور تسی سوچو کہ ساڑنا کی چیز ہے؟ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا جنہیں ایک ریگستان کا علاقہ ہے، ریت ہی ریت پڑی ہوئی، سخت دھوپ پڑے، دھوپ دیا شعاعاں سیدھیاں ریت کے اوتے پے، دھوپ دیا شعاعاں ریت کو ساڑ نے، جنہیں سخت دھوپ دے اندر ریت بالکل گرم ہو جاتی ہے، اسی طرح اللہ رسول جلال و اکرام رمضان المبارک کو لے آ کے انسان کو گناہوں کو نہیں ساڑنا ہے، انسان کے گناہوں کو اللہ رسول جلال رمضان المبارک کے اندر ساڑتا ہے، جن کی وجہ سے اس مہینے کا نام رمضان ہے۔ اس واسطے سانو چاہیے کہ اسی اپنے گناہوں کی معافی کروائیے، معافی تسی کروانی ہے کہ اللہ سبحانہ جلال علیہ السلام نے اپنی رحمت کے نال معاف کرنا ہے۔ کل قیامت والے دن تسی اللہ پاک کے سامنے عذر پیش نہیں کر سکتے کہ اللہ تیری مخلوق کا تو رحمت کرنا ہے، تو رحیم ہے، تو کریم ہے، تو میرے گناہوں کو معاف کر دیتا ہے، نہیں۔ تسی اللہ پاک میں کریم ہونا چاہتے ہو، اللہ تعالیٰ بننا چاہتے ہو، تو واسطے ضروری ہے کہ تسی اللہ پاک کے سامنے آ کے ڈگو، تسی ان کو منگو تو آپ کو عطا کرے۔ نبی پاک علیہ السلام کی حدیث ہے نا، آپ علیہ السلام نے فرمایا کہ اللہ پاک آج کی بات کے پہر کے اندر آسمان دنیا کے آگے اعلان کر دے کہ ہے جو میرے کو منگے والا منگے میں آدمی مانگ کو پورا کرا، ہے جو میرے کو معافی منگے والا میرے کو معافی منگے میں معاف کرا، ہے جو میرے کو دنیا جہان کی کوئی چیز منگنا والا کوئی میرے کو منگے میں لگا کرا۔ اللہ پاک ہر روز آسمان دنیا کے آگے اعلان کرتا ہے۔ اس کے باوجود بھی اگر اسی کہیے کہ اللہ سونا گھر بیٹھے ہیں تو روٹی نہیں چل کے سارے کول آ جائے، اس طرح ممکن ہے؟ تسی کہو کہ ساری عمر کبھی مسجد کے اندر بڑھو نا کہ کل قیامت والے دن ایک کہہ دو کہ اللہ تیری رحمت بڑی وڈی ہے کہ سانو وڈی معاف کر دے، وہ اللہ پاک کا دل کرے گا تو معاف کرے گا، وہ دل نہیں کرے گا تو تہاڈے کول ایک چیز کا حساب ہوئے گا۔ اس واسطے اپنا کام پورا رکھنا، اپنی تیاری پوری رکھنی تھی، اب اس اللہ سے جلال و اکرام کی رحمت ہے، وہ دی رحمت بڑی وسیع ہے، وہ جنوں چاہے معاف کر سکتا ہے، جنوں چاہے وہ اٹھائے تو وچ کھڑا کر کے انہیں کوئی حساب لے سکتا ہے۔ تو ہمیں اپنی تیاری پوری رکھنی چاہیے۔ اللہ پاک سانو عمل کرنے کی توفیق عطا فرمائے۔ میرا آج کا موضوع یہ ہے کہ رمضان دے وچ کرن والے سارے کام اللہ پاک نے قرآن مجید کے اندر فرمایا یا ایھا الذین آمنوا کتب علیکم الصیام کما کتب علی الذین من قبلکم، ایمان والو روزے تواڈے تے فرض کر دتے گئے نے، ایویں فرض کیتے نے جویں تواڈے تو پہلا امتاں دے فرض سن، تواڈے تو پہلا امتاں دے فرض سن روزے، تے روزے تواڈے تے کیوں فرض کیتے گئے نے؟ کیونکہ روزہ رکھنے کے نال انسان کے اندر اللہ پاک کا ڈر پیدا ہوتا ہے، روزہ رکھنے کے نال انسان کے اندر تقوی پرہیزگاری ہوتی ہے۔ اس بات کے اندر بڑی حکمت ہے۔ تفسیر ابن کثیر کے اندر امام ابن کثیر رحمۃ اللہ علیہ قرآن مجید کی اس آیت کی تفسیر بیان کرتے ہوئے کہتے ہیں، فرماتے ہیں کہ انسان کو صبح سحری کو لے کے مغرب کی اذان تک سورج غروب ہوتا اللہ پاک نے بھوکے رہنے کا کیوں حکم کیا؟
پرہیزگاری پیدا ہوئے. دوسرے نمبر پہ ہر انسان کے دل کے اندر, ہر انسان کے دماغ کے اندر اس گل کو اللہ پاک بٹھا دے کہ صبح تو لے کے شام تک بھوکا رہنا کتنا بڑا ہے. غیر رمضان کے اندر اسی من سمجھنے اللہ پاک کی نعمت کھانے, لیکن نعمت کھاتے ہوئے کبھی سارے ذہن کے اندر یہ چیز نہیں ہوتی کہ اللہ پاک کی ایسی مخلوق بھی موجود ہے کہ جنہوں صبح کو لے کے شام تک لوگوں کے منتظر ہوتے ہیں کہ پھر کوئی چیز آئے کیسے کھائیں. غریب کا انصاف پیدا کرانے واسطے اللہ اور اس کے رسول نے اس روزے کی فضیلت دی. اس روزے کو سارا دن بھوکے رہنے کا مقصد خدمت رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی. کوئی ایسی حدیث دیکھ لو, کوئی ایسا عمل دیکھ لو کہ جناب کرنے کا حکم دیتا ہے, کسی کام کو منع کرنے کا حکم دیتا ہے, اور ان کے اندر کوئی نہ کوئی ضرور حکمت پیش ہوتی ہے, کوئی نہ کوئی حکمت ضرور پوشیدہ ہے. اس کے علاوہ میرے بھائیوں اللہ جلال اکرام کا لال اللہ تعالیٰ کا مقابلہ نہیں, اللہ جلال اکرام کا جاری نہ رکھو, کیونکہ اللہ تعالیٰ کا جڑا بندہ جاری ہوتا ہے وہ ہی کل قیامت والے کے بخش ہے. جڑا اللہ تعالیٰ کے پاس نہیں ہوگا, جڑا اللہ تعالیٰ کا دوست نہیں بنتا, اللہ پاک کے قریب ہونے کی کوشش نہیں کرتا. قرآن مجید کے اندر موجود ہے, فرمایا ومن اعرض عن ذکری, جڑا بندہ میرے ذکر کو منہ موڑ دے, جڑا بندہ میری عبادت کو منہ موڑ دے, فإن له معیشۃ ضنکا, میں دنیا میں ان کی تباہ کرنا, کل قیامت والے دن بھی ان کا کوئی حال نہیں ہے. جڑا بندہ میرے ذکر کو منہ موڑ دے, تہاڈیاں عبادتاں دی اللہ پاک کو کوئی لوڑ نہیں, تہاڈیاں مخالفتاں دی اللہ پاک کو کوئی لوڑ نہیں. رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی حدیث بخاری شریف کے اندر فرمایا ساری کائنات کے لوگ بیات وقت اللہ پاک کے سامنے سجدے کے اندر بیٹھنا کہ اللہ پاک کو دی شان کو بڑھا نہیں سکتے, کہ ساری کائنات کے لوگ بیات وقت اللہ پاک کی نافرمانی شروع کر دیں کہ اللہ پاک کی شان کے اندر ایک ذرے کے برابر بھی کمی نہیں کر سکتے. اس واسطے اللہ پاک کی شان نہ تسی بڑھا سکتے ہو نہ تسی گھٹا سکتے ہو. کہ عمل کرنے میں کہ اپنے واسطے کرنا, عمل کرنے میں اپنے واسطے کرنے, اپنے آپ کو بخشواؤ. تمہارے والدین دنیا کو چلے گئے, نیکی کر رہے ہو. رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی حدیث ہے, فرمایا تواڈے وچوں ہر ایک دی میت, تواڈے وچوں ہر ایک دا جان دا, تواڈے وچوں ہر ایک دا جڑا جڑا قبر دے اندر پیا وہ تواڈے دعاواں دا منتظر ہے کہ کدوں کوئی ہوتا اپنا ان کے واسطے دعا کرتا ہے, کدوں کوئی ہوتا بیٹا ان کے واسطے دعا کرتا ہے, ہوتا باپ ان کے واسطے دعا کرتا ہے, ہوتا بھائی ان کی بہن ان کے رشتہ دار ان کے واسطے دعا کرتے ہیں. تہاڈا جان والا تہاڈی دعا کا منتظر ہے. اس واسطے خود بھی عمل کرو, اپنے واسطے بھی کرو, اپنے واسطے بھی, اپنے واسطے بھی, اپنے واسطے بھی. کل قیامت کا دن ہوئے گا. رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا میرے صحابہ کو آپ کو پتہ ہے کہ میری امت کا سب تو بڑا مفلس کون ہوئے گا, مفلس کون ہوئے گا؟ فرمایا اللہ کے رسول مفلس کو بندہ ہوئے گا کہ جن نے ساری عمر کوئی نیکی نہیں کی ہے. فرمایا نہیں. فرمایا اللہ کے رسول پھر مفلس کو بندہ ہوئے گا جنہوں ساری عمر رہنے کے کھانا نہیں ملیا. فرمایا نہیں. فرمایا اللہ کے رسول پھر مفلس کو بندہ ہوئے گا کہ جڑا ایک وقت کھانا سی تو دوسرے وقت جب لبدا نہیں. فرمایا نہیں. فرمایا اللہ کے رسول پھر اللہ کے رسول ہی نام کی کر. فرمایا میری امت کا مفلس کو بندہ ہے کل قیامت کا دن ہوئے گا, یہ بندہ بڑی توڑ جگہ اللہ تعالیٰ کے سامنے جائے گا, یہ سمجھ گئے کہ بڑے بڑے نیکیوں کے پہاڑ لے کے آئے کہ کل قیامت والے دن جب اللہ پاک کے سامنے کھڑا رہے گا تو یہ نامہ یا ماں کے اندر ایک نیکی بھی موجود نہیں ہوئی. کل قیامت والے دن پھر جگہ کا حال اللہ پاک کی عدالت میں جو ہوئے گا, اس چیز کو مفلسی کیا ہے. امام ابن کثیر رحمۃ اللہ علیہ بیان کرتے ہیں, فرمایا ایک بندے نے پایا ہوگا چوڑا, ایک بندے نے ایک بیگ پایا ہے, اس بیگ میں چھوٹے چھوٹے سوراخ ہو, بندہ اپنے بیگ کے اندر چیزاں پاتا جائے تو انہوں پتا ہو ایک میرے
فلانی چیز بھی جمع کر کے اپنے بیگ میں پا لے، لیکن جدو اپنے بیگ میں ہاتھ کو کھولنا ہے، جدو کو پورا کر کے سارا کچھ کرنا چاہتا ہے، لیکن بچوں کو کچھ بھی نہیں نکلتا، یہ پتا چلتا ہے کہ یار میرے بیگ میں کہ سوال سر جڑی جڑی میں چیز پاتا گیا اور نکلتی گئی. اس طرح فرمایا نیکی ہے، اس طرح روزہ ہے، ایک بندہ روزہ رکھ لے کہ روزہ رکھنے تو بعد چغلیاں بھی کرے، روزہ رکھنے تو بعد غیبت بھی کرے، روزہ رکھنے تو بعد اللہ پاک کی نافرمانیاں بھی کرے، دل کیتا کہ نماز پڑھی نہ کیتا کہ نہ پڑھی، قرآن مجید کا دل کیتا کہ پڑھ لیا نہ دل کیتا کہ نہیں پڑھیا، جھوٹ اسی طرح مارتا ہے، گانا اسی طرح، بے حیائی کے سارے کام اسی طرح، تو روزہ سارے کام ہے. اس غلط فہمی کی کبھی نہ لو کہ سارے کام کرنے کے لیے سارے برائیاں اسے طرح ساریاں جاری نہیں ہیں تے روزے رکھ کے آگے ہیں کہ اسی بڑے نیکیوں کے پہاڑ کٹھے کرنے رہتے. یہ حساب اسے طرح ہے کہ جس طرح نیکیوں کے پہاڑ لے کے جاتے ہو، لیکن اللہ جلال و اکرام کے سامنے کہ تہاڈے نیکیوں کے پہاڑ ایک ذرے کے برابر بھی نہیں گرے. اس واسطے روزہ رکھ کے روزے کو سامنے کی کوشش کرو، نیکی کر کے نیکی کو سنبھالنے کی کوشش کرو. یہ نہیں کہ نیکی کر کے کسی بندے کو دسو، یہ نہیں کہ روزہ رکھ کے کسی اپنی بے حیائیاں اسے نہ کرو. نہیں، اللہ جلال و اکرام اس چیز کو منع کر، اس چیز کو منع کر دیں. تو ہمیں قرآن مجید کے بارے ایک دلچسپ داستان تسی پڑھے ہیں، سارے نے اسکول پڑھے ہوئے گا، حدیث پڑھی ہوئے گی، کتابیں کے اندر پڑھے ہوئے گا کہ اللہ پاک نے قرآن مجید کو 23 سال ہے وجود کے اندر نازل کیا ہے. اللہ پاک نے سارے قرآن مجید کو باقاعدہ مطلب لوہے محفوظ کے اندر محفوظ کیا ہے. پہلی گل. دوسری گل، اللہ پاک نے جب مصطفیٰ نبوت دی، نبوت دے تو بعد لوہے محفوظ سبنے آسمان ہوتے ہیں، لوہے محفوظ اللہ پاک نے قرآن مجید کو لوہے محفوظ کو کٹ کے تے آسمان دنیا میں اس پہلے آسمان پہ ایک دن کے اندر نازل کیا ہے. 23 سال کا رسول اس پہلے آسمان دنیا کو زمین پہ آتا ہے. جدو جدو رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کو کسی مسئلے کی ضرورت پڑی، کوئی حادث پیش آئی، کسی قسم کا کوئی ایسا مسئلہ آ گیا کہ جن کا حل موجود نہیں، اللہ پاک نے وقتاً فوقتاً قرآن مجید کی آیات نازل کی. وقتاً فوقتاً قرآن مجید کی آیات نازل کی. آسمان دنیا تو زمین تک آن کا قرآن مجید کا نزول 23 سال ہے. لوہے محفوظ کو آسمان دنیا تے قرآن آئے سیکنڈوں میں جائے. تے قرآن مجید کے اندر اللہ پاک نے ساری زندگی گزارن کا ہر دور، اللہ پاک نے ساری زندگی گزارن کا ایک اصول کسے. پچھلے جمعے میں عرض کی تھی کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے کول ایک صحابی آئے، فرمایا اللہ کے رسول میں دسو میں قرآن مجید پڑھنا شروع کرا کہ کتنے دن قرآن کی تلاوت کرا. آپ علیہ الصلوۃ والسلام نے فرمایا 50 دن کے اندر قرآن مجید کو مکمل کری. پھر آئے فرمایا اللہ کے رسول میرے کو اللہ پاک نے طاقت دیتی ہے کہ میرا دن گھٹا دو. نبی پاک نے 5 دن گھٹا دیتے، فرمایا 45 دن سے قرآن ختم کر لے. چلا گیا، پھر آیا فرمایا اللہ کے رسول اللہ پاک نے میرے کو اور طاقت دیتی ہے، میرے دن اور گھٹا دو. کہنے کا مقصد مختصر کر لے کہ 5 دن کر کے دن گھٹتے ہیں، دن ہو کے 10. پھر آئے فرمایا اللہ کے رسول میرے کو اللہ پاک نے اور طاقت دیتی ہے، میرے دن گھٹاؤ. نبی پاک علیہ الصلوۃ والسلام نے فرمایا 17 دن نہیں پڑھ لے. فرمایا نہیں دن اور گھٹاؤ. نبی پاک علیہ الصلوۃ والسلام نے فرمایا نہیں 3 دن جب قرآن مجید پڑھی، 3 دن تو کافر کری. نہ ہی رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا جڑا میرا امتی 3 دن جب قرآن مجید ختم کرے گا وہ کبھی بھی قرآن کو سمجھ کے نہیں پڑے گا. قرآن مجید کو جڑا بندہ 3 دن کے اندر پڑھے گا، رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی حدیث ہے وہ قرآن کو سمجھ کے نہیں پڑھ سکتا. 3 دن کے اندر قرآن مجید کو سمجھ کے پڑھنا ممکن ہی نہیں. کی کرو
پہاڑ ہے. اس واسطے قرآن مجید پڑھو ضرور پڑھو. جب اللہ پاک نے ساری نجات کا ذریعہ رکھے, اللہ پاک نے ساری زندگی گزارنے کے طریقے رکھے, پھر سانو چاہیے کہ اسی قرآن مجید پڑھیے, تھوڑا پڑھیے لیکن سمجھ کے پڑھیے, سمجھ کے پڑھیے. ساری جماعت کے بہت بڑے عالم دین گزرے حضرت مولانا محمد گوندلوی رحمۃ اللہ علیہ, علامہ احسان الہی ظہیر تے سسو سن. اللہ پاک نے انہاں نوں اتنا بلغہ دتا سی, اتنا بلغہ دتا سی کہ لوگ بیان کرتے ہیں کہ وہ ڈرتے اخبار نہیں سن پڑھتے. کسی نے پوچھا کہ مولانا صاحب تسی اخبار کیوں نہیں پڑھتے؟ فرمایا اللہ پاک نے میرے کو اتنی رحمت کی ہے کہ جڑی چیز میں ایک بار پڑھ لگا میرے ذہن کے اندر بیٹھ جاتی تو میں ڈرتا اس واسطے اخبار نہیں پڑھتا کہ مجھے یاد نہ آ جائے. تو میں یہ چاہنا کہ جتنی دیر میں اخبار پڑھتے رہا اتنی دیر میں اللہ پاک کو قرآن پڑھتے رہا. تو جنہوں پیدا کے آخری دن سن آخری دن سن طبیعت بڑی خراب ہو گئی کہ ڈاکٹر نے مشورہ دیا کہ بھئی قرآن پڑھنا گھٹ کر دو. کہنے لگے جی میں کہیں قرآن تھوڑا پڑھنا. سارے دوست احباب جتنے بھی قریبی سن کہنے لگے کہ مولانا صاحب قرآن مجید پڑھنا گھٹ کر. عبداللہ محمد گوندلوی رحمۃ اللہ علیہ کے قریبی ساتھی بیان کرتے ہیں کہ مولانا صاحب جب سنتے ہوتے سن مولانا صاحب کی زبان کے نیچے اللہ پاک انہوں نے قرآن مجید جاری کر دیا. فرماتے ہیں اللہ نے اپنے آخری دنوں کے اندر اپنی بیماری کی حالت کے اندر 10-11 سپارے زبانی پڑھنے لگا. تو حضرت کہتے سن کہ ڈاکٹر نے میرا منہ بند کروا دیتا ہے کہ قرآن مجید تھوڑا پڑھا تھا. تسی مثال لاؤ کہ ایسے ایسے ہی اللہ نے نیک بندے ملے. تو میں ایک ایسی مثال دینا چاہتا کہ جنہوں نے اللہ پاک کے نام لائی اللہ پاک نے انہوں کی ناجر دیا. حضرت امام عبداللہ بن مبارک رحمۃ اللہ علیہ انہوں کے زمانے کے اندر مکے کے مدینے کے اندر بارشوں کی بڑی کمی ہو گئی. بارش نہیں ہو رہی, سارے بندے ایک دوسرے کو لب رہے ہیں, ایک دوسرے کو گل کر رہے ہیں کہ یار مکے مدینے کے اندر کوئی ایسا نیک بندہ لگو جنہیں کو دعا کرائیے کہ اللہ پاک بارش نازل کر دے. سارے لوگ اکٹھے ہو کے عبداللہ بن مبارک رحمۃ اللہ علیہ کے کول آئے. کہنے لگے امام صاحب دعا کرو اللہ پاک بارش پا دے. انہوں نے دعا کی بارش نہیں آئی. ایک کالے رنگ کا بندہ ہے, پھٹے پرانے کپڑے نے, لوگوں کے بچوں گزرتا کہ بیت اللہ کے خلاف بنا کے پکڑ لگا. عبداللہ بن مبارک رحمۃ اللہ علیہ بیان کرتے ہیں کہ اس بندے کو دیکھتا گیا, انہیں آ کے خلاف کعبہ کو ہاتھ آیا کہ اللہ پاک نے دعا کی تھی. پتہ نہیں اس بندے نے اس ولی اللہ نے کیوں دعا کی تھی ہے. اس وقت میں دیکھا کہ اللہ پاک نے بدلہ کو بھیجا کہ بارش شروع ہو گئی. فرمایا وہ بندہ انہاں لوگوں کے بچوں گزر کے باہر چلا گیا کہ میں اس بندے کے پیچھے پیچھے چلتا جس حویلی کے اندر بڑھ گیا, جس گھر کے اندر بڑھ گیا, جا کے میں دروازہ کھٹکھٹا دیتا. اس دور کے اندر عبداللہ بن مبارک رحمۃ اللہ علیہ کو اللہ پاک نے اتنا مقام دیتا سی کہ اگر کسی نے عبداللہ بن مبارک سلام لیتے سن تو وہ بندہ ساری عمر اس میں خوشی میں رہتا سی کہ عبداللہ بن مبارک نے میرا سلام لے لیا. اللہ پاک نے عبداللہ بن مبارک رحمۃ اللہ علیہ کو اتنا مقام دیتا سی اس کو. جا کے میں نے دروازہ کھٹکھٹایا, بندے نے دروازہ کھولیا تو بندے کی خوشی کی انتہا. کہنے لگا امام صاحب میرے مقدم جانتے ہیں کہ میرے گھر تشریف لے آئے, حکم کرو. فرمان لگے میں ایک دفعہ تیرے گھر بڑھ گیا لکھے تو میں انہوں ملاقات کرنا چاہتا. وہ کہنے لگا کہ یہ سارے جتنے میرے نوکر نے انہوں نے کام تے رکھے تو میں اپنے سارے نوکر کو حاضر کرنا لین سے کھڑے نے جہے پتا تو چاہیے لگا جو سارے نوکروں نے اکٹھا کیا. عبداللہ بن مبارک کو جس بندے کی لوڑ سی انہوں نے اس لین کے وچ کھڑا سی. عبداللہ بن مبارک فرماتے ہیں کہ یا
لہذا تو اس بندے نے میرے لائق ہوتے بڑا اشرار کیا، لیکن عبداللہ بن مبارک اس بندے کو احترام لے کے آ رستے پر آ رہا تھا کہ عبداللہ بن مبارک رحمۃ اللہ علیہ نے کیا اس بندے کو سبحان فرمان لگے میرے بھائی اللہ تعالیٰ نے سورہ کی نبی کی فرمان لگے اللہ تعالیٰ نے سورہ کی نبی کی ایک غلام کہہ رہے امام صاحب کی میری گل کرتے ہوئے اللہ تعالیٰ نے سورہ ہی سورہ فرمان لگے نہیں پر پورا مکہ کے مدینہ بادشاہ کا منتظر سی بادشاہ کا متلاشی سی سارے لوگ رونا کر کے تھک گئے اللہ تعالیٰ نے کسی کی نہیں سنی تو تو ایک دفعہ اللہ تعالیٰ کے سامنے ہاتھ اٹھائے گئے کہ اللہ تعالیٰ نے وہ بادشاہ کو آدم کر دیا بکرا کو آدم کرنے کا بارش جاری ہوگی میرے پتا چل گیا کہ تیری اللہ تعالیٰ کے بعد بھولی جائے ایک بندہ پریشان فرمانے کا امام صاحب نے دوبارہ بیت اللہ لے چلو تو اتنے جا کے میں تمہیں دسا عبداللہ بن مبارک رحمۃ اللہ علیہ کا اتنا مقام سی کہ گئے تے بیت اللہ کا طواف ہو گیا سی عبداللہ بن مبارک ننگے گئے تے لوگ رستہ بنا دیتے تھے عبداللہ بن مبارک رحمۃ اللہ علیہ کا غلام ہی ایک گئے اس غلام نے جا کے دوبارہ غلاف کا ہاتھ پا لیا غلاف کا ہاتھ پا لیا کہ اللہ تبارک و تعالیٰ کے سامنے ہاتھ چک لیا فرمایا اللہ پہلے گل تیری تے میری سی ہن عبداللہ بن مبارک نوں پتہ چل گیا اللہ پہلے گل تیری تے میری سی ہن لوکاں نوں پتہ چل گیا کہ میری تیرے نال نکاح اللہ سونا ہن اس دنیا تے میرا دل نہیں لگدا کہ اپنے کول بلا عبداللہ بن مبارک رحمۃ اللہ علیہ فرماتے ہیں اس وقت اس اللہ کے ولی کو موت آ گئی تے اللہ اس نے جلال علی کرام نے عبداللہ بن مبارک نے ایسی رحمت کی تھی کہ اس اللہ نے ولی کا جنازہ پڑھا دی سعادت عبداللہ بن مبارک پاس فرمایا ساری عمر عبداللہ بن مبارک کے ہاتھ لوگ چوکتے رہے تے میں ساری عمر اس خوشی کے اندر رہا کہ اس ولی اللہ کا جنازہ میں پڑھایا فرمایا لوگوں اللہ سے جلال علی کرام نے کہا جاری ہو تے جاری اس وقت اس طرح دی لاؤ اس طریقے دی لاؤ کہ تسی اللہ پاک کو منگو تے اللہ پاک تہاڈی گل نوں رد نہ کرے تہاڈی یاری اس طریقے تے ہونی چاہیے کہ تسی اللہ پاک کو کسی چیز کا مطالبہ کرو تے اللہ پاک کسی وجہ نال تہاڈی گل نوں رد نہ کر سکے ساڈا حال کی ہے اسی سارے عمر منگ لے اللہ پاک کو بھی منگ لے لوگوں کو بھی منگ لے ساری عمر کوئی ایک چنوا بندہ ہے جب دنیا کو جانے کا بڑا خوش ہو کے ملتا ہے نہیں تو نہیں کوئی ایسی مثال ملتی کیوں کیونکہ سارے عمل ایسے سارے عمل اس طرح کے سانو چاہیے کہ رمضان المبارک کا مہینہ ہے اسی اللہ ذو الجلال والاکرام کے نال بنا کے رکھیں اسی اللہ ذو الجلال والاکرام کے نال میرے ہو کے رہیے تے میرے اسی کیویں ہو سکتے ہیں اسی قرآن مجید کی تلاوت کریں انشاءاللہ العزیز اگلا جمعہ مبارک دے اندر رمضان کے نام قرآن مجید کا بھی تعلق ہے اس مولد جمعہ پڑھانا تھا تو انشاءاللہ العزیز دساں گے کہ اللہ پاک نے قرآن مجید کو نازل کیتے تے اس قرآن مجید کا مقام کی ہے نشان کی ہے اللہ تعالی جلال والاکرام سانو نمازاں پڑھن دی روزے رکھن دی قیام اللیل کرن دی تہجد پڑھن دی توفیق عطا فرمائے سبحان ربک رب العزت عما یصفون وسلام علی المرسلین والحمد للہ رب العالمین.